یہ عشق کی کہانی ہے۔ زندگی میں ایسے کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی جن کے ہاتھوں میں خود کو ختم کرنے کے نشان ہیں۔ مجھے عشق مجازی کا جو روپ ان ہاتھوں پر خود سے بنائی لکیروں میں دکھائی دیتا تھا وہ سب مصنوعی تھا۔ وہ جسم کا عشق تھا۔ اسے عشق مجازی کہنا عشق کی توہین تھی۔ ایک دن اس کھوج میں ایک دربار کا رخ کر بیٹھا۔ مجھے ایک ایسے شخص سے ملنا تھا جو میرے ریڈیو کے پروگرام میں ایک دو بار مہمان کے طور پر آیا۔ کمال آواز تھی اس کی۔ بابا بلے شاہ کا کلام، قوالی، حمد و نعت سب عروج حاصل تھا۔ اس کے گلے میں کچھ ایسا اثر تھا جو سننے والوں کو کچھ دیر کے لیے اس دنیا سے بے دخل کر دیتا تھا اور کسی اور ہی دنیا کا مسافر بنا دیتا تھا۔ مجھے اس کی تلاش تھی۔ مزار پر پہنچا تو ایک کونے میں اس لیے لیٹے پایا۔ پاس بیٹھا اور بچے کی طرح ضد کرنے لگا کہ وہ مجھے بابا بلے شاہ کا کلام سنائے۔ آج میری قسمت جاگ اٹھی۔ وہ وجد کی حالت میں تھا۔ ایک بار اس نے میرا نام لیا اور پھر بولتا چلا گیا۔ اس سارے لمحے میں مجھے کئی بار احساس ہوا کہ مجھے جکڑ لیا گیا، میں کسی اور دنیا میں سفر کر رہا ہوں۔ بیٹا، جو تو پوچھنے آیا ہے میں جانتا ہوں، یہ سب عورت کی زلف کی اسیری ہے۔ وہ ایک طوائف تھی، میں بندہ و بشر جوانی، راہیں متعین نہیں تھی، دل دے بیٹھا۔ مجھے شروع میں حسن کی کشش اس کے پاس لے کر گئی، مگر پھر وہ سب بدل گیا۔ میرا سونا، میرا جاگنا، میری سوچیں سب اس کی زلف کی اسیری ہی تو تھیں۔ ماں باپ سے پیار تھا، ماں سے بات کی تو اس نے مجھے زندہ دفن کرنے کا بول دیا۔ میں نے ماں چھوڑ دی۔ کیسا بدبخت تھا میں، جوگی بن گیا۔ نیلے آسمان پر بادل آ چکے تھے، بارش ہونے کو تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگنے لگا کہ بادل بھی اس کی محبت کا قصہ سننے اکٹھے ہو چلے ہیں۔ تمہیں بھی ایسا عشق ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہوگا۔ یہ وہ عشق ہے ہی نہیں جسم کا عشق، یہ روحوں کا عشق ہے۔ یہ عشق انسان کو کائنات کے کسی دوسرے حصے میں لے جاتا ہے، زمین پر رہنے نہیں دیتا۔ عشق لا حاصل، جب انسان جھولی بھر بھر کر محبت کرے اور خالی دل خالی ہاتھ لے کر پھرے، ایسا عشق۔ یہ غلط ہے کہ عشق کیا جاتا ہے، یہ تو بس ہو جاتا ہے بچے۔ اس کا وار اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس کی جو شاید ہی کوئی سنبھال سکتا ہو۔ بینائی کھو دیتی ہے، عقل شکست کھا جاتی ہے۔ یہ ایسا عشق ہے، پاک عشق۔ مجھے ماں کی طرح اس کے در سے بھی ٹھوکر کھانی پڑی۔ مجھے روح کو بھی جسم سمجھتی تھی اور میں پاگل اس کے جسم کو روح سمجھ کر اپنا سب کچھ برباد کر بیٹھا۔ بس پھر میں آ کر یہاں خدا کے بندے کے در پر بیٹھ گیا، رو رو کر گر گڑا کر بچوں کی طرح اپنے رب سے اسے مانگنے لگا۔ مگر وہ کہاں مل سکتی تھی مجھے؟ شاید مل جاتی تو خدا نہ ملتا۔ پتہ نہیں بادلوں کی گرج ایسی تھی کہ میری طرح بادل بھی اس کی اس بات پر ناراض تھے کہ وہ ایسی عورت کے ساتھ محبت کو خدا کی محبت سے کیسے ملا رہا ہے۔ بابا جی، خدا نہ ملاتا محبت، ایک گناہ گار عورت کے ساتھ یوں محبت ہو جانا۔ ایسے تو میری زندگی میں بھی کئی خیال آئے کہ مجھے لگا کہ مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی، مگر میں نے تو ہمیشہ اس کو ناپاک جانا۔ وہ چیخ اٹھا، وہ ناپاک ہی تھی، اسے محبت کا نام نہیں دے سکتے۔ تم روح کا مطلب نہیں جانتے۔ جسم کے طواف، جسم کی محبت، اس کو روح کی محبت کا نام دو گے تو وہ ناپاک ہوگی۔ مطلب بابا جی، طوائف سے محبت پاک محبت، کسی بھی لڑکی سے محبت ناپاک محبت میں سمجھا جاتا ہے۔ بابا جی نے سر جھکایا، آنسوؤں سے چہرہ تر ہونے لگا۔ خدا کے لیے روح کی محبت کو ناپاک نہیں کہو۔ روح طوائف نہیں ہوتی، روح روح ہوتی ہے۔ میں اس عورت کو مانگنے یہاں دن رات خدا کی عبادت کرنے لگا۔ میں عبادت اس لیے نہیں کرتا تھا کہ مجھے یہاں وقت گزاری کا بہانہ چاہیے تھا، مجھے تو بس سکون ملتا تھا، ایسا سکون جو میں بیان نہیں کر سکتا، ایسے جیسے میں اس دنیا میں ہوں ہی نہیں۔ پھر وہ وقت آیا جب مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ میں چونک گیا۔ مطلب یہ ہرا رنگ جو میں نے پہن رکھا ہے، مطلب صراط مستقیم، جو ایک ایسا راستہ جس کے سب راستے عالم ارواح کی طرف جاتے تھے۔ میری نمازیں، میری عبادت، میری حمد، میری نعت، بس یہی تو میری کائنات تھی۔ مجھے ایک ایسے جسم کی روح نے ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں میں لاکھوں عبادتوں کے بعد بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ مجھے اللہ سے عشق ہو گیا تھا۔ میں بھی روح کا عاشق تھا، جسم کا نہیں۔
اب میں بس جب دل کرتا ہے اپنے محبوب سے گھنٹوں باتیں کرتا ہوں۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جو مجھے دیوانہ کر دیتی ہے، مگر مجھے تو لگتا ہے کہ عشق دماغ کا خلل ہے۔ میں اپنے کئی ایسے مریضوں کو جانتا ہوں جن کے دماغ کے مادے ڈوپامن کو جب دوائی دے کر کم کیا جاتا ہے تو ان کا سب عشق بھاگ گیا۔ کون سا عشق؟ جسم کا عشق، جسے تمہیں عشق مجازی کا نام دے کر میرے اور خدا کے عشق کی توہین کرتے ہو۔ وہ عشق جو ہر دن نئی عورت کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ عشق۔ اچھا یہ بتاؤ خودی کیا ہے؟ میں بولا بابا جی اقبال کی خودی۔ وہ بولے ہاں وہی سمجھ لو، خودی مطلب میں اپنا ہے۔ وہ بولے نہیں، ہرگز نہیں، خودی مطلب نفس اور تیرے اندر بیٹھی روح کی جنگ۔ روح تجھ پر حاوی ہو گئی، تجھے کسی سے روح کا عشق ہو گیا، وہ عشق لا حاصل رہا، تو نے اس عشق کی جگہ اس ہرے رنگ کو دے دی، اس طرح تیری روح پار لگ گئی اور تو نے سراغ زندگی پا لیا۔ مطلب جسم یا نفس کو ہرا کر اپنی روح کی خوراک پوری کرنا، اس طرح روح کو پال کر اتنا طاقتور بنا دینا کہ تیری میں مر جائے اور تو جاگ جائے۔ مطلب خدا کو پالے، زندگی کو پالے۔ تیری تیز بارش ہونے لگی، میری آنکھیں بھیگ چکی تھیں، مجھے واپس لوٹنا تھا مگر قدم بوجھل تھے۔ بابا جی مسکرائے اور بولے چل اب تیرا کام کیے دیتا ہوں۔ آنکھیں بند کر ایک آواز روح سے ٹکرانے لگی۔ مکہ گیا گل مکدی ناہی، پادیں سو سو جمعہ پڑے ہے۔ گنگا گیا گل مکدی ناہی، پاویں سو سو غوطے لائے۔ بلے شاہ گل تائیوں مکدی، جدوں میں تو دل مکائیے۔ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے، کدی اپنے آپ نو نہ پڑھیا۔ جا جا ورگا مندر سیدھی، کدی من اپنے وچ نہ وڑیا۔ ایویں روز شیطان نال لڑنا، کدی نفس اپنے نال نہ لڑیا۔ بلے شاہ آسمانی اڑی پڑھنا، جڑا کر بیزا انہوں پڑھیا ہی نہیں۔ بارش تیز ہو چکی تھی، ایک وجد کا عالم تھا۔ میں نے عورت کی زلف کی اسیری، ایک خدا سے ولی سے ملاقات میں عشق حقیقی کی جھلک دیکھ لی تھی۔ یہ منزل آسان تھی، ماضی تلخ تھا، مگر مجھے عشق حقیقی کے سفر میں عشق مجازی کی راہوں میں بھٹکنے کے خوف سے لرزا دیا تھا۔ کالی زلفیں، گہری آنکھیں، یہ سب کسی منزل کی جانب نہ جاتی تھیں۔ یہ منزل میرے سامنے بیٹھی تھی، مگر وہ ایک واجد کا عالم تھا جس کی جھلک ہی میرے لیے آب حیات تھی۔ یہ ایک عشق کی کہانی تھی، روح کے عشق کی سچی کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔